بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اظہر صاحب نے گروپ میں دعویٰ کیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننا شرک ہے، ٹھیک ہے، اور یہ دعویٰ ہے، اس کو انہوں نے خود تسلیم کیا اپنے آڈیو میں کہ یہ میرا دعویٰ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کے مطابق کہ حضور نے فرمایا البینۃ علی المدعی، کہ دلیل دعویٰ کرنے والے کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اظہر دیوبندی پر یہ لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب ماننے کو شرک ثابت کرے دلیل سے، ورنہ اس سے رجوع کرے۔ چلے بولے۔ ٹھیک ہے، تم تو یار، میں تو بول رہا تھا میں تھوڑی دیر سے بات کرتا ہوں، لیکن دیکھو میرے پاس 5 منٹ 10 منٹ بات کروں گا، اس کے بعد میں کرنے پاؤں گا۔ چلے ٹھیک ہے، میں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ علم غیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کرنا شرک ہے، اس کی اللہ کے اسما میں جو ہے شرک ہے۔ ٹھیک ہے، اب میں ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، وہ حوالہ سینڈ کر دو نا، میں گروپ میں ڈال رہا ہوں کیونکہ تم دونوں ہی گروپ میں ہو، ہے نا؟ ٹھیک، تو میں نے گروپ میں ڈال دیا وہ حوالہ۔ ٹھیک ہے، کتاب کا نام ہے عنایت المعمول فی علم الرسول۔ اس میں فیض احمد اویسی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم غیب کا استعمال نہیں کیا، اس لیے کہ عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی اسما میں سے ہے، لہذا یہ صفتیں صرف جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر استعمال کرنے سے جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آقا پہ استعمال کرنے سے شرک فی الاسما ہوگا، اور لہذا میرا یہ دعویٰ ثابت ہو گیا انہی کے گھر سے کہ علم غیب کا استعمال۔ ایک بار اور پہلی لائن کی عبارت ایک بار اور پڑھ دو۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پہلی لائن کی عبارت ایک بار اور پڑھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر علم غیب کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ آج تک کسی عالم یا مفسر نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر علم غیب کا استعمال نہیں کیا۔ چلیے ٹھیک ہے، بس ہو گیا۔ اور آگے انہوں نے جو ہے آخری لائن میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا استعمال کرنا شرک فی الاسما ہوگا، اس لیے حضور علیہ السلام پر علم غیب ثابت کرنا شرک ہے۔ اب ان کے گھر سے میں نے ثابت کیا، یہ تمہارے عالم ہے نا بھائی فیض احمد اویسی صاحب؟ ٹھیک ہے، آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ ہاں ہو گئی میری بات مکمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں انہوں نے کیسے تضاد بیانی سے کام لیا۔ یہ اوپر کا صفحہ تو پڑھ رہے، لیکن آگے میں جو لکھا ہے نیچے کی عبارت میں اس کو کھا گئے۔ نیچے کیا لکھا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تعالیٰ نے علوم غیبیہ کی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی موجودگی میں آگے کی عبارت انہوں نے کٹ کر دی ہے، اس لیے میں یہیں تک رکتا ہوں۔ تو فیض احمد اویسی صاحب تو صاف فرما رہے ہیں کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سے سرفراز فرمایا ہے، اور ہمارا مدعا بھی یہی ہے کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علوم غیبیہ عطا فرمایا۔ تو ہمارا مدعا تو ان کی عبارت، یہ جو حوالہ پیش کر رہے اسی سے ثابت ہو گیا۔ اب رہی بات اوپر کی عبارت کا کیا مطلب ہے، میں وضاحت کرتا ہوں، کیونکہ جس کا عقیدہ ہے وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کر سکتا ہے، کیونکہ فیض احمد اویسی صاحب ہماری جماعت کے بڑے عالم ہیں، تو ان کی عبارت کی میں وضاحت کروں گا۔ ٹھیک، اس کی وضاحت یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتے، ٹھیک ہے، علم غیب تو ہے، کیونکہ آگے کی عبارت میں خود فرما رہے کہ اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علوم غیبیہ سرفراز فرمایا۔ عالم الغیب کیوں نہیں کہہ سکتے، اس کی وجہ میں بتاتا ہوں۔ جیسے رحمان اللہ پاک کی صفت ہے، ٹھیک ہے، لیکن رحم اللہ نے اپنے بندوں کو بھی صفت رحم عطا فرمائی، ماں رحم کرنے والی ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں ارشاد فرمایا رؤوف الرحیم، تو نبی پاک رؤوف ہے، ماں رحم کرنے والی ہے، لیکن لفظ رحمان اللہ کے لیے خاص ہو گیا۔ اسی طرح لفظ عالم الغیب اللہ کے لیے خاص ہے، اگرچہ نبی پاک کے لیے علم غیب کی صفت ہے، لیکن عالم الغیب کا لفظ اللہ کے لیے نبی پاک کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ جس طرح رحمان اللہ کی صفت ہے لیکن رحم بندوں کو ہے، اسی طرح عالم الغیب اللہ کی صفت ہے لیکن علم غیب بندوں کو اللہ عطا کرتا ہے۔ یہ ان کی عبارت کی وضاحت ہو گئی۔ جی آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ بالکل کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں یہاں پہ نیچے
واضح طور پہ عبارت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ لفظ علم غیب کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، اور یہ کہہ رہے کہ اس کا معنی عالم الغیب ہے. ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ علم غیب صفت جو ہے اس سے مراد عالم الغیب ہونا ہی ہے. ٹھیک ہے، لفظ علم غیب کا مراد ہی ذاتی ہوتا ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علم غیب نہیں بولنا چاہیے. اچھا، نیچے کہتے ہیں کہ علوم غیبی حاصل ہے. ٹھیک ہے، علوم غیبی حاصل ہے کا مطلب کیا ہے کہ بہت سارے علوم جو غیب کے ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے. ہم بھی مانتے بھائی. ٹھیک ہے، علوم غیبیہ جب بولا جاتا ہے تو یہ بہت سارے علوم کی جمع ہے علوم، لیکن علم غیب جب بولا جاتا ہے نا تو اس سے مراد صرف علم ذاتی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ان کے عالم جو سید احمد چشتی صاحب ہے، اویسی صاحب ہے، انہوں نے اس کی جو ہے صریح جو ہے اس کو تسلیم کیا کہ علم غیب نہیں بولنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ کہہ رہے کہ میں عالم الغیب نہیں بولنا چاہیے، یہ بھی مانتے ہیں. میں ان کے علماء سے حوالے دکھاؤں گا کہ انہوں نے عالم الغیب بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے، لفظ عالم الغیب کا اطلاق بھی کیا ہے. تو کیا وہ کافر ہو گئے؟ ذرا اس کی بھی تھوڑی وضاحت کرے. اور میں یہ جو آگے انہوں نے کہا تو اس سے اس بات کی تطبیق نہیں ہوتی کہ انہوں نے یہاں پہ علم غیب سے مراد کیا لیا ہے کیا نہیں. لہٰذا علوم غیبیہ انہوں نے کہا ہے، اور میں نے جو واضح طور پر فتویٰ بتایا تھا کہ علم غیب کہنا اس سے مراد شرک ہے، لہٰذا میرا دعویٰ ثابت ہو گیا. اور یہ آگے کی باتیں کر رہے ہیں علوم غیبیہ وغیرہ کی، تو آگے سے یہ کہیں سے دکھائے مجھے کہ فیض احمد اویسی صاحب نے علم غیب کا اطلاق کیا اور رسول اللہ کی طرف علم غیب کا. علوم غیبیہ کا مطلب ہوتا ہے بہت سارے علوم، علوم جمع ہے، علم واحد ہے. لیکن جب علم غیب بولا جائے، علم جو ہے غیب کی طرف نسبت کی جائے تو اس سے مراد ذاتی ہوگا. ان کے عدالت میں بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو میری بات آ گئی الحمدللہ. اور یہ بھی بتائی کہ عالم الغیب اگر کوئی کہے تو کیا وہ کافر ہے؟ جی جی، ہو گیا. ہاں ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑی تعجب کی بات ہے کہ ایک شخص کہتا ہے کہ علم غیب حضور کے لیے نہیں کہہ سکتے لیکن علوم غیبیہ کہہ سکتے ہیں. یہ بہت بڑی جہالت والی بات ہے. وجہ کیا؟ ایک منٹ رک جائے، میری باری میں نہ بولے نا. وجہ کیا ہے؟ ظاہر یاد رکھیے، علم غیب ہے اور ایک علوم غیب. علم واحد ہے، علوم جمع ہے. علم غیب کہا گیا تو اب اس سے مطلق مراد ہوگا چند علم غیب بھی ہو سکتے ہیں، کچھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. لیکن علوم غیب کا مطلب کہ بہت سارے غیب کا علم، بہت سارے غیوبات کا علم علوم غیب کا مطلب ہے. یعنی یہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک شخص کے اندر کئی سارے کام کرنے کی طاقت تو ہے لیکن چند کام کرنے کی طاقت نہیں ہے. اس کو اس طرح کی سمجھ سکتے ہیں آپ کہ کوئی کہتا ہے کہ ایک شخص کو بہت زیادہ علم تو ہے لیکن کچھ علم نہیں ہے. یہ بے وقوفی ہے. جب آپ نے بہت زیادہ علم مان لیا تو کچھ کو کیوں آپ نفی کر رہے ہیں؟ کس دلیل سے نفی کر رہے ہیں؟ دوسری بات انہوں نے کہی کہ علم غیب کا اطلاق، علم غیب جب کہا جائے تو اس سے مراد علم غیب ذاتی ہوتا ہے. اس پر کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، یہ عاجز ہو جائیں گے اگر میں ان کو کہہ دوں تو. تیسری بات انہوں نے کہا کہ عالم الغیب کسی نے اطلاق کرتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور پر، تو یاد رکھیے یہ ناجائز ہے لیکن سامنے والا کافر نہیں ہوگا جب تک اس کا اعتقاد نہ ہو کہ اللہ پاک نے نبی پاک کا علم ذاتی ہے. جب تک یہ ذاتی کا وہ عقیدہ نہ رکھے تب تک وہ کافر نہیں ہوگا. ہاں اگر اطلاق صرف کر رہا ہے لیکن عقیدہ نہیں ہے تو کافر نہیں ہے، اس نے ناجائز کام کیا. تو میں ان سے مطالبہ کروں گا جو انہوں نے دعویٰ کیا علم غیب جب اطلاق کیا جائے تو اس سے مراد ذاتی ہوتا ہے، کوئی حوالہ دے دے. ٹھیک ہے جی بولے. چلو الحمدللہ یہ بات ثابت ہو گئی. انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ علم غیب کے متعلق جو علم بولا جاتا ہے یہ واحد اس سے مراد لیتے ہیں. اگر یہ واحد مراد نہ لیتے تو اس بات کو پیش نہیں کرتے کہ علم سے مراد واحد ہے اور علوم سے مراد جو ہے جمع ہے. اگر یہ علم سے مراد واحد اللہ کے رسول کے لیے لیتے تو یہ تو پھر بھی گستاخی ہے، اور اگر علم غیب مراد لیتے ہیں تو یہ تو ذاتی ہے. اور یہ کون بولتا ہے؟ میں نہیں بولتا بھائی، اللہ کے رسول بولو نا، بعد میں بولو اپنے ٹائم میں بولو. میری بات کی غلط تشریح کر گئے. ہاں آپ بعد میں بولو، اپنے ٹائم میں بولو نا، اپنے ٹائم میں بولو، نوٹ کر لو نا اپنے ٹائم میں. میں اس کو غلط تشریح کی. ٹھیک ہے، آپ میرے بیچ میں بولو. لہذا یہ بات ثابت ہوئی کہ علم غیب جو ہے ہم جس معنی میں بول رہے اور ان سے جو فیض احمد اویسی صاحب نے جس معنی میں بولا ہے وہ معنی یہ ہے کہ علم غیب جو ہے ایک صفت ہے، اور اس صفت کے معنی اگر انہوں نے بولا کہ علم غیب کا اطلاق یا استعمال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عالم الغیب ہوتا ہے. علم غیب کا معنی عالم الغیب سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
علم غیب اس کو کہا جائے گا جو کہ عالم الغیب ہوگا، اور عالم الغیب اس کو جو ہے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ، یہ خود اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کو ہم مانتے کہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اور علم غیب جب بولا جائے گا تو اس سے مراد عالم الغیب ہوگا۔ انہوں نے خود اس بات کی تشریح کی تھی ابھی کچھ دیر پہلے کہ یہاں پہ علم غیب سے مراد عالم الغیب ہے، لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ لفظ جو علم غیب کا ہے، یہ لفظ دو معنی میں لیا جا سکتا ہے۔ ایک معنی ان کے مطابق تو علم غیب یعنی علوم غیبیہ ہے، بعض علوم غیبیہ ہے، اور ایک لفظ جو ہے اس کا معنی ہوگا عالم الغیب۔ تو جس بات میں یہ شبہ آ جائے کہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خاصہ بھی مراد ہو سکتی ہے، تو یہ معنی بولنا کس دلیل سے جائز ہوگا آپ مجھے بتائیں گے، پھر میں آپ کو ایک حوالہ یہ بھی دوں گا، ایک حوالہ یہ بھی پیش کروں گا کہ جہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خاصہ اور مخلوق کے لیے صفت کا بولنا اس میں ابہام آ جائے تو ایسے الفاظ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے دو جھوٹ مجھ پر بولے ہیں، خیر سامعین جو ہے ریکارڈنگ کو سن رہے ہیں وہ پیچھے جا کے کہہ سکتے ہیں میں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کیا تشریح کی ہے۔ خیر، انہوں نے ابھی تک میرے کس سوال کا جواب نہیں دیا کہ علم غیب جب بولا جاتا ہے تو اس سے مراد علم غیب ذاتی ہوتا ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس لیے میں اپنا ان کو وقت دینا چاہتا ہوں کیونکہ انہوں نے یہ سوال کو چھوڑ دیا۔ چلے ٹھیک ہے، آپ نے وقت کو چھوڑا ہے، اور یہ ایک حوالہ میں پیش کر رہا ہوں، یہ ہے جو ہے آپ کے علامہ نعیمی صاحب، ٹھیک ہے، احمد یار خان نعیمی صاحب، یہ کہتے ہیں کہ حوالہ جا الحق، حوالہ فوٹو اسکین سے بھیج دیا ہوں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مدارک کی اس توجیہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں ہر علم عطائی ہو وہ غیب ہی نہیں کہا جاتا، غیب صرف ذاتی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب علم غیب ہوگا وہ علم جو غیب کے ساتھ نسبت کرے، اس سے مراد علم عطائی ہوتا نہیں ہے بلکہ یہ صرف ذاتی کو کہتے ہیں۔ ایک دوسرا حوالہ بھی میں پیش کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دوسرا حوالہ ان کے اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان صاحب بریلوی، ان کی کتاب ہے، یہ حوالہ میں آپ کو سینڈ کر رہا ہوں، آپ نے اپنا ٹائم مجھے دیا ہے تو تھوڑا سا مجھے وقت دینا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے اعلیٰ حضرت احمد اللہ خان صاحب کی یہ عبارت ہے، میں نکال رہا ہوں، ایک منٹ۔ یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت ہیں اور یہ میں نے بھیج دیا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ علم جب کہ مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، یعنی علم الغیب جب بولا جائے گا اضافت کے ساتھ، علم کے ساتھ جو ہے غیب بولا جائے گا، یعنی علم غیب بولا جائے گا مطلقاً، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دو حوالے میں نے دے دیا، اب اس کے جواب میں یہ جو ہے اپنی بات کو پیش کرے کہ ان کے پاس کیا حوالہ ہے کہ علم غیب عطائی کو کہتے ہیں، اور کوئی اصطلاح یہ بیان کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہالت کا جو انہوں نے حوالہ دیا ہے مدارک کے حوالے سے، تو اس میں صاف واضح طور پر انہوں نے کہہ دیا کہ مدارک کی اس توجہ سے معلوم ہوا کہ ان کی اصطلاح میں کیا کہا، ان کی اصطلاح میں مصاحب مدارک تنزیل کی اصطلاح میں علم عطائی کو، علم عطائی وہ ہے وہ غیب ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاحب مدارک کی اصطلاح ہے، اصطلاح کے مطابق جو ہے اشیاء کے نام بدل سکتے، ظاہر سی بات ہے، کسی کی اصطلاح میں کسی لفظ کو کچھ کہتے ہیں، اسی اصطلاح میں دوسرے لفظ کو کچھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ہماری جو اصطلاح ہے علم غیب عطائی، کیا علم غیب عطائی ماننا رسول اللہ کے لیے شرک ہو سکتا ہے یا نہیں، اس پر انہوں نے کوئی گفتگو شروع نہیں کی ہے۔ دوسرا حوالہ انہوں نے جو دیا ہے ملفوظات کے حوالے سے، میں اس کا جواب دے دوں۔ انہوں نے کیا کہا کہ علم جب مطلق بولا جائے، خصوصاً جب کہ غیب کی طرف مضاف ہو، تو اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا لفظ یاد رکھے، غور کریں، مطلق جب بولا جائے تب علم عطائی ہوگا۔ ہم مطلق نہیں بولتے، ہم رسول اللہ کے لیے علم غیب عطائی کی قید لگا کر بولتے ہیں، اور جب علم غیب عطائی کی قید لگا دیا تو وہ مطلق نہیں رہا، مقید ہو گیا، اور جب وہ مقید ہو گیا تو اب اس سے علم غیب ذاتی مراد ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ مجھے کوئی ایسی ایک دلیل دے کہ رسول اللہ کے لیے علم غیب عطائی ماننے کو بھی علماء فقہا یا محدثین کی جماعت نے شرک کہا ہو، عطائی کی قید کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ علم غیب فقط نہیں، علم غیب عطائی ہے، ہمارا دعویٰ کیا علم غیب عطائی ہے، ٹھیک ہے۔
अगर सब शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बार बार ये बात उनके सामने दोहराई कि इल्म गैब को मैंने शिर्क कहा। अताई वताई कुछ इल्म गैब होता ही नहीं है, क्योंकि इल्म गैब कहते ही ज़ाती को है, और ये मदारिक के हवाले से तुम्हारे नईमी साहब ने इसको नकल किया। इसकी आगे तरदीद नहीं की उन्होंने कि ये बिल्कुल गलत कहा उन्होंने या इसकी तरदीद वगैरह कुछ ये नहीं किया, बल्कि अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे मुक़य्यद हम लोग करते अताई के साथ। ठीक है, तो हम कहते हैं कि अताई के साथ अगर इल्म गैब बोला जाए तो ये इल्म गैब नहीं होता, बल्कि फिर ये जो अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो मुंतशिर किए गए गैब है, ये उनके माना में होता है। ये अंबाए गैब हो सकता है, इज़हार गैब, अखबार गैब वगैरह तो हो सकता है, इल्हाम कश्फ वगैरह हो सकता है, वही हो सकती है, लेकिन इल्म गैब नहीं हो सकता। अच्छा, एक हवाला मैं देना चाहूँगा कि इनका ये अकीदा नहीं है कि भाई अल्लाह सुब्हान तआला ने रसूलुल्लाह को बाज़ गैब अता किया, बल्कि इनका जो है अकीदा ये है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो इल्म गैब है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्जे में दे दिया है। और इसके ऊपर ये हवाला है शान हबीबुर रहमान मिन आयतिल कुरान। ये इनके जो है नईमी साहब, अहमद यार खान नईमी साहब, ठीक है, इनकी इजाज़त में जो है ये मैंने हवाला इनके ग्रुप में जो है पेश कर दिया है। और इसके ऊपर इनका क्या जवाब है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो इल्म गैब है वो हुजूर के कब्जे में दे दिया था। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरी गाड़ी शाहनवाज बरेलवी साहब के कब्जे में दे दी गई, तो आपको मेरी नहीं रही बल्कि इनकी हो गई। तो ये इतना बड़ा कुफर है कि अल्लाह का इल्म गैब हुजूर के कब्जे में दे दिया गया। ये यहाँ से जो है इनके अकीदे निकल गए। अब मैं इल्म गैब वाले हवाले में लगाऊंगा और एक हवाला मजीद में देना चाहूंगा इंशाअल्लाह अगली टाइम में, ताकि ज्यादा लंबी ना हो जाए। इसकी वजाहत कर देना, क्या समझा आपने इससे? इस इबारत से आपने क्या समझा? इस इबारत से मैंने ये समझा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुल गैब अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। नहीं, कुल गैब का तो लफ्ज़ ही नहीं है ना, तो आगे है ना उसकी तशरीह मैं दे रहा हूँ ना हज़रत आपको। हाँ, टेंशन ना लीजिए। ये लीजिए अगला हवाला, ये अगला हवाला आपकी जो है ये मिक़यास हनफियत है। मिक़यास हनफियत में इस बात की भी तशरीह मौजूद है कि जो अता खुंदा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना कुल गैब अता करके, यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपना कुल गैब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया। और ये पिछली एक इबारत शान हबीबुर रहमान के अंदर दूसरी बात की आयत से मालूम हुई कि खुदा का इल्म गैब हुजूर अलैहिस्सलाम के कब्जे में दे दिया गया। खुदा का इल्म गैब, ये कहते हैं कि खुदा का इल्म गैब के बराबर तो रसूलुल्लाह के इल्म गैब तो कतरे के भी बराबर नहीं है। यहाँ से खुदा का इल्म गैब। एक मिनट आपका वक्त ज़्यादा हो रहा है। बिस्मिल्लाह। शान हबीबुर रहमान को जिन्होंने हवाला दिया है कि शान हबीबुर रहमान में अल्लाह ने इल्म गैब हुजूर इस्लाम के कब्जे में दे दिया है, इसकी इन्होंने क्या तशरीह की है? इन्होंने ये तशरीह की है कि मतलब क्या कुल इल्म गैब दे दिया। तो भाई जब आप मुफ्ती अहमद यार खान नईमी की किताब से हवाला दे रहे हैं तो इस बात की तशरीह भी उन्हीं की किताब से होगी। अच्छा, उनकी किताब से नहीं होगी, दूसरे की किताब से होगी, तो दूसरे की किताब में उनकी इबारत तो हो, ऐसा लफ्ज तो होना चाहिए कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने ये इस इबारत जो कहा है कि अल्लाह पाक ने इल्म उनके कब्जे में दे दिया, उससे मुराद ये है कि कुल इल्म गैब दे दिया। ऐसे तशरीह होती है, किसी भी बात को तशरीह आप घुमा फिरा के पेश नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरी बात, मिक़यासुल हनफियत में जो ये आपने इबारत पेश की है, अगर इसमें कुल इल्म गैब की बात करी है तो ये हमारा मौक़िफ़ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ वही है जो इमाम अहमद रज़ा खान का मौक़िफ़ है। ठीक, इसलिए मिक़यास हनफियत वाली इबारत ये हमारे लिए दलील नहीं है, हम इसको नहीं मानते। तीसरी बात इन्होंने कही कि इल्म गैब अताई होता ही नहीं है, वो अंबाए गैब, इखबार गैब वगैरह होता है। ठीक है, तो मैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप अंबाए गैब और इल्म गैब अताई में फ़र्क वाज़े कर दे। चले, ठीक है। अब ये इन्होंने किसी भी मेरे हवाले का जवाब नहीं दिया, ना ही ये मैंने इल्म गैब के ताल्लुक से खामोश रहे। मेरे बीच में क्यों बोल रहे? मेरे बीच में क्यों बोल रहे? काम ना लेना। मैं आपके देखिए इनके एक भी टर्म में इनके बीच में नहीं बोला, अल्हम्दुलिल्लाह। ईमानदारी से जैसे शराइत ये लोग तय करते हैं और फिर शराइत की खिलाफ वर्जी खुद शुरू कर देते हैं। बोलना शरीयत नहीं, देखो तो आपने तो स्टार्ट से लेके आखिर तक आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने थोड़ी आपको तो झूठ बोलना नहीं भाई, देखो ये तरीका नहीं बात करने का, ये तरीका झूठ ना नहीं, झूठ आप बिल्कुल सच ही बोल रहे हो। आप झूठ ना बोले, ठीक है।
تو اب میں چاہتا ہوں کہ چونکہ موضوع ابھی دوسری طرف جا رہا ہے، میں نے کہا تھا ان سے کہ میں 10 سے 15 منٹ بات کر سکتا ہوں، لہٰذا 10-15 منٹ ہو گیا. بھاگنے کا ٹائم میں بھاگنے کا نہیں، پہلے ہی بول چکا ہوں. اچھا الحمدللہ آپ کے سامنے جو حوالے میں نے پیش کیا، ایک کا بھی سنو، بیچ میں اٹکتی ہے آپ لوگ. میں آپ کا سوال میرے پاس آ گیا، آپ نے کہا کہ انباء غیب اخبار غیب اور علم غیب میں فرق دکھاؤ. ٹھیک ہے، یہ سوال آپ کا میرے اوپر ہے. اب اگلا کال سنو نا میرے بھائی، علم غیب عطائی. سنو تو صحیح، بات کو سنو، پہلے سوال کو سنو، اعتراض کو پہلے سنو اچھے سے. علم غیب عطائی اور انباء غیب اطلاع علی الغیب، اس میں فرق واضح کرو. ٹھیک ہے چلو، یہ آپ کا میرے پاس آ گیا کیا بولتے سوال. تو اگلی آڈیو میں اپن اس سے بات کریں گے شروع. ٹھیک ہے، میں آپ کو پہلے بولا تھا 10-15 منٹ میں بات. کیا بولا آپ نے؟ یہی گاڑی. اچھا میں نے آپ کو بولا نہیں تھا کہ میں 10-15 منٹ بات کروں. ایک منٹ شانواز صاحب نہیں جھوٹ مت بولو. پھر میں نے آپ کو بولا نہیں تھا میں 10-15 منٹ بات کروں گا، پھر یہ کیوں بول رہا بھاگنے کا ٹائم ہو گیا؟ میں 20 منٹ بات کر سکتا ہوں. میں نے بولا 15-20 منٹ مجھے نماز بھی پڑھنی ہے، کھانے کا بھی ٹائم ہے میرا، پھر کھانا کھانے کے بعد ہم بات کریں گے. ہاں کاٹ جاؤ جی، ابھی اور آگے پڑھائی ہونی ہے. جواب نہیں ہے، آگے اور پڑھائی ہوگی. چلو. ہیلو شانواز صاحب. جی اظہر صاحب، ٹائم ہو گیا. تو آپ کا سوال تھا کہ میں بتا دیتا ہوں. اور ایک چیز مجھے بولنے دو. آپ میرے بیچ میں انٹرپٹ نہیں کرو گے، میں آپ کو انٹرپٹ نہیں کروں گا. ہم دونوں ہی جو ہے اور ترتیب بات کریں گے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو انٹرپشن نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات میری گفتگو اظہر صاحب سے ہو رہی تھی اور علم غیب کا موضوع تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو علم غیب نہیں بلکہ اطلاع علی الغیب ہے، اخبار غیب، انباء غیب. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ بالکل جی. تو میں نے یہ پوچھا تھا کہ دیکھیے غیب تو دونوں جگہ آ رہا ہے. ایک جگہ ہم کہہ رہے علم غیب، ایک جگہ ہم کیا کہہ رہے علم غیب، دوسری جگہ یہ کہہ رہے اطلاع علی الغیب. تو غیب کا لفظ تو دونوں جگہ آ رہا ہے، دونوں جگہ سملر ہے. فرق کتنا ہو رہا ہے؟ فرق علم اور اطلاع کا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ مجھے اظہر صاحب کے دنیا میں ہونے کی اطلاع ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مجھے کسی نے بتایا کہ اظہر صاحب زندہ ہے، اس سے پہلے مجھے معلوم نہیں تھا، مجھے اطلاع ہوئی. تو کیا مجھے اس بات کا علم ہوا کہ نہیں ہوا کہ اظہر صاحب زندہ ہے؟ اس کو کہیں گے یا نہیں کہ علم ہے؟ مجھے اطلاع ہوئی کہ اظہر صاحب دنیا میں ہے، تو کیا اس پر علم کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا کہ مجھے اس بات کا علم ہوا کہ اظہر صاحب دنیا میں ہے؟ تو اطلاع اور علم کا فقط فرق ہے. تو اس فرق کو اگر واضح کر دے اظہر صاحب تو بات ثابت ہو جائے گی ان کی، اور اگر اس فرق کوئی ثابت نہیں کر پائے تو ماننا پڑے گا کہ دونوں ایک چیز ہے. جی ٹھیک ہے. تو ان کا مقدمہ یہ ہے کہ اطلاع غیب ہو، اطلاع علی الغیب ہو یا علم غیب ہو، دونوں ایک چیز ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ لغوی اعتبار سے دیکھیں گے اطلاع غیب یعنی کہ کسی کو مطلع کیا جانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کسی غیب کی خبر پہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لغوی اعتبار سے آپ اس کو علم کہتے ہو، علم غیب کہتے ہو، اور لغوی اعتبار سے اصطلاحی اعتبار سے تو یہ جائز ہے. لیکن اگر اصطلاحی معنی میں کہتے ہیں تو ان کے گھر کے درجنوں حوالے الحمدللہ موجود ہیں، اور جن میں سے ایک میں پڑھتا ہوں. ابھی کل میں نے 2 حوالے پڑھے تھے اور وہ آڈیو آپ کو پہلے مل جائے گی جو اس کے یوٹیوب پہ چینل پہ ہمارے موجود ہے الحمدللہ. تو ایک حوالہ یہ میں پڑھ رہا ہوں بیان القرآن سے، علامہ غلام رسول شہیدی صاحب ہے، شیخ الحدیث ہے بریلوی حضرات کے. تو انہوں نے جو ہے ان کے اعلیٰ حضرت جو ہے ان کو کوٹ کیا ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے غیر کے لیے علم غیب کا اطلاق کرنا اس لیے جائز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو ناجائز اس لیے قرار دیا ہے کیونکہ اس سے متبادر یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ علم کا تعلق ابتدا ہے تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا. لیکن جب اس کو مقید کیا جائے اور یوں کہا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبر دی ہے یا اس کو غیب پر مطلع فرمایا ہے تو یہ پھر اس میں کوئی حرج نہیں. لہذا انہوں نے آگے حوالہ دیا فتاوی رضویہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 81. ٹھیک ہے، مطبوعہ دارالعلوم امجدیہ کراچی کا. تو انہوں نے اس کا حوالہ دیا ہے اور انشاءاللہ میں اسکین ان کو بھیج رہا ہوں، ان کی گفتگو کے دوران میں یہ اسکین بھیج دوں گا. پھر یہ جو ہے اس سے پہلے میں نے بھیج دے نا، ہاں ابھی بھیج دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہوئی ثابت کہ آج سے پہلے یعنی کل میں نے ایک حوالہ دیا تھا
ان کا نام کیا ہے، سید احمد اویسی صاحب کا عنایت المعمول فی علم الرسول سے آج تبیان قرآن کا ایک حوالہ دے رہا ہوں، اور مزید اگلی ٹرم میں ایک حوالہ دوں گا۔ تو ثابت یہ ہوا کہ اصطلاحی طور پہ علم غیب کا اطلاق یا استعمال کرنا ناجائز ہے، ان کے اعلیٰ حضرت بھی مانتے ہیں، اور ان کے اعلیٰ حضرت کا حوالہ جو ہے دینے والے کون ہیں؟ غلام رسول شہیدی صاحب، تو ان کے شیخ الحدیث ہے۔ تو کون سے گروپ میں بھیجنا ہے بھائی؟ سب وہی اسی پہ بھیج دیجیے، اس میں یہ ایک نام کے 2 گروپ ہے نا بھائی، آپ کے ایک نام کے 2 گروپ ہے، تو میں نے ایک گروپ میں بھیجا ہوں، دیکھو جو مجھے سب سے اوپر نظر آیا اس میں میں نے اس کو سینڈ کر دیا۔ تو چونکہ اور ایک چیز اس کے اندر یہ ہے، قابل غور یہ چیز ہے کہ علم غیب ایک صفت ہے جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت خاصہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ مخلوق کے لیے ہے، یعنی جس پر کسی کو مطلع کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کو تو کوئی مطلع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو مطلع کر سکتا ہے، لہذا مخلوق کے لیے ایک صفت اور خالق کے لیے ایک صفت، تو اس کے اندر فرق ہوا، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنا جواب دے دیا۔ ایک منٹ میں آپ کا حوالہ تھوڑا سا دیکھ لوں، کیونکہ آپ نے تھوڑا لیٹ بھیجا ہے اس کو، کہ اس کے ساتھ نہیں ہے پردھان ہے، ٹھیک ہے، تو یہ قرآن مجید کے خلاف ہو جائے گا، لیکن اب اس عقیدے کو قیت کیا جائے، یوں کہا جائے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہے، اس کو غیب پر مطلع فرمایا ہے، تو پھر اس میں کوئی حل، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے کہا کہ لغوی لحاظ سے اگر اس کا اطلاق ہے تو یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، لیکن آپ نے کہا تھا اصطلاحی اعتبار سے اگر اس کا اطلاق کرے، جیسے کہ آپ نے اس سے پہلے مدارک کا غالباً یا الگ سے حوالہ دیا تھا، ٹھیک، اور اعلیٰ حضرت آپ کے ان کا بھی حوالہ دیا تھا، جی جی جی، اس کا میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو اگر اس اصطلاح میں جواب کہا جائے تو وہ شرک فی الاسماء کے زمرے میں آئے گا، ٹھیک ہے، صحیح جی۔ تو ہم نے کیا کہا تھا؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا دعویٰ یہ نہیں کہ رسول اللہ کو فقط علم غیب ہے، علم غیب اگر ہم کہیں گے تو آپ اس میں میری پکڑ کر سکتے ہیں کہ بھائی علم غیب کی اصطلاح جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ ہم نے ایک قید لگائی تھی، جیسے کہ فیض یہ کیا نام ہے، غلام رسول سعیدی صاحب بھی قید کا ذکر کر رہے ہیں، ہم نے قید کیا لگائی؟ عطائی، ٹھیک ہے۔ تو اب میرا سوال یہ بنتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ غیب کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غیب دونوں کا سملر ہے، ہم بھی غیب مانتے، یہ بھی غیب مانتے، فرق پڑ رہا اطلاع اور علم کا۔ تو میں یہ پوچھا تھا کہ مجھے مثال کے طور پر اظہر صاحب کے دنیا میں موجود ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی، تو کیا اس کو علم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے اظہر صاحب کے زندہ ہونے کا علم ہے، یہ کہہ سکتے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اصل مسئلہ اطلاع اور علم پر ہو رہا ہے، غیب تو آپ بھی مان رہے ہیں، غیب ہم بھی مان رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس فرق کو واضح کریں کہ اگر مجھے آپ کے زندہ ہونے کی اطلاع ہوئی تو یہ علم کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ اچھا، میری ٹرم ہے، جی جی بولیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بار بار واضح کیا اس بات کو کہ لغوی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، ٹھیک ہے، لیکن اصطلاحی اعتبار سے جب کہیں گے تو اس کا معنی شرعی جو ہے شرعی معنی میں اس کو متعین کر کے جو ہے بولنا پڑے گا کہ یہ شرعی معنی اگر ہم بول رہے ہیں، یعنی اللہ کے رسول کو علم غیب ہے، اس طریقے سے اگر بولیں گے تو اس کی وجہ ہم لوگوں کو بیان کرنا پڑے گی، اگر نہیں بیان کرتے تو اس کا معنی ہے کہ ہم لوگوں نے وہ جو صفت ہے اس کا اطلاق کیا ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہہ رہے کہ آگے جو غلام رسول شہیدی صاحب نے جو ہے اس کی تشریح کی اور مقید کر کے انہوں نے آگے یہ نہیں کہا کہ بھائی علم غیب کہنا چاہیے، انہوں نے بھی یہی بات کی جو ہم نے کہا ہے کہ غیب پر مطلع فرمایا ہے اور غیب کی خبر دی ہے، اس طریقے کے الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ اگر شاہنواز صاحب یہ مانتے ہیں کہ اس کی اصطلاح یا عطائی علم غیب وغیرہ کی اصطلاح موجود ہے کہیں پر، تو آپ یہ اصطلاح مجھے پیش کر کے دکھا دیجئے کسی عالم نے ما قبل یہ جو ہے، یعنی جس پہ ہم دونوں متفق ہیں، تو انہوں نے یہ عطائی علم غیب کی اور ذاتی علم غیب کی تفریق کی ہو تو آپ وہ تفریق مجھے دکھا دیجئے، پھر میں آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ آپ لوگ جو عقیدہ لکھتے ہو نا تو وہ عقیدہ اصل میں آپ کا ہے نہیں، ٹھیک ہے نا، جمی ماکانہ وما یکون کا عقیدہ ہے ہی نہیں آپ نہیں، ابھی وہ گفتگو نہیں ہے، ابھی وہ گفتگو نہیں، علم غیب پہ مکمل ہے، تو میں ابھی اس پر گفتگو نہیں ہے، سن لیجیے نا، سن تو لیجیے، آپ وہ موضوع سے ابھی اس پہ گفتگو نہیں، نفس علم غیب پہ ہی نا، آپ کا جو عقیدہ ہے نا
تو آپ کا جو عقیدہ ہے وہ ایسا تھوڑی ہے کہ بھائی صرف آپ علم غیب کے عطائی علم غیب کہہ رہے ہو، ڈیبیٹ ابھی اس پر نہیں ہے، ڈیبیٹ پر نہیں ہے، آپ بعض علوم غیب کے قائل ہو. عقیدے تو بہت ہے، عقیدے تو بہت ہے، لیکن ابھی ڈیبیٹ اس پر نہیں ہے. سن لیجیے، نہیں علم غیب کی بات چل رہی ہے اپنی. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے انہوں نے کہا، سعیدی صاحب نے کہا کہ قید لگا کر بولے اطلاع علی الغیب تو کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی اگر رسول اللہ کی نہیں بولنا ہے، ہاں علم غیب کی نفی کری. ہاں ایک منٹ، انہوں نے کہا کہ علم غیب نہیں کہہ سکتے، اگر قید لگا کر کہا جائے تو اطلاع علی الغیب کہے تو درست ہے، ٹھیک ہے. تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی فقط علم غیب نہیں کہتے، ہم عطائی کی قید لگاتے ہیں. تو ہم یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ عطائی علم غیب اور اطلاع علی الغیب میں کچھ فرق ہے یا نہیں؟ اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے؟ دوسری بات، اگر مجھے اظہر صاحب کی دنیا میں ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی تو اس اطلاع کو علم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ کیونکہ اصل مسئلہ غیب پر نہیں ہے، اصل اختلاف غیب پر نہیں، غیب دونوں مان رہے ہیں، ہم بھی مان رہے وہ بھی مان رہے ہیں، اصل مسئلہ علم اور اطلاع پر ہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ علم اور اطلاع میں کیا فرق ہے. آپ نے سعیدی صاحب کا حوالہ دیا، بہت بڑھیا، ماشاءاللہ بہت بہترین، لیکن سعیدی صاحب کی عبارت پر ہی مجھے یہ سوال ہے کہ یہ علم اور اطلاع آپ جو پیش کر رہے ہیں، چونکہ ابھی آپ پیش کر رہے ہیں تو میں آپ ہی سے سوال کروں گا، کسی اور سے تو نہیں کروں گا. تو آپ مجھے بتائیں گے کہ علم اور اطلاع میں کوئی فرق ہے؟ اگر مجھے آپ کے زندہ ہونے کی اطلاع حاصل ہوئی تو مجھے اس بات کا علم ہوا یا نہیں ہوا؟ جی. تیسری مرتبہ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ علم غیب سے مراد اگر آپ لغوی اعتبار سے لیں گے تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہاں پہ جو ہے نا، آپ کے غلام رسول سعیدی صاحب نے اعلیٰ حضرت جو آپ کے ہیں ان کے حوالے سے جو نقل کیا نا کہ علم غیب نہیں بولا جا سکتا، یہ اسی کی تفریق بیان کی انہوں نے کہ اطلاع علی الغیب اور علم غیب میں فرق ہے. سمجھ نہیں بات؟ تو اگر یہ فرق نہ ہوتا تو بار بار جو ہے آپ کے علماء اس بات کو نہیں دہراتے اپنی کتابوں کے اندر کہ یہ ایک صفت ہے اور یہ صفت خاصہ ہے. اور اگر آپ عطائی علم غیب کہتے ہو تو یہاں پر بھی علم غیب سے مراد جو ہے لغوی اعتبار سے ہم لیں گے. اگر آپ یوں کہتے ہو کہ اللہ کی صفت خاصہ علم غیب تو ہے، لیکن جو صفت خاصہ ہے اس کو عطائی ہم بنا دیں گے. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہم مانتے ہیں کہ وہ وحدہ لا شریک لہ ہے. اب کسی کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے عطائی طور پہ وحدہ لا شریک لہ ہے، ایسا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ کی صفت ہے اور اللہ کے وحدانیت کی جو ہے دلیل ہے. تو جیسے ہی وحدہ لا شریک لہ کے لیے عطائی کا الفاظ استعمال کر کے اس کو نہیں بولا جا سکتا، ایسے ہی علم غیب کو نہیں بولا جا سکتا. ٹھیک ہے. البتہ ان سے میں گزارش کر رہا ہوں بار بار کہ یہ کوئی ایک ماقبل عالم سے حوالہ دیجیے کہ جس میں عطائی علم غیب اور ذاتی علم غیب کی انہوں نے تقسیم کی ہو اور شرعی اعتبار سے اس کو استعمال کرنا جائز کہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے آپ کے سامنے تین حوالے البتہ پیش کیے ہیں. آپ اس کے جواب میں کوئی ایک حوالہ تو پیش کریں جو ہمارے دونوں کے درمیان متفق ہو. جی ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اظہر صاحب کا بھی نظریہ یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم غیب پر اطلاع ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے. یہ نہیں، ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور خود بخود علم غیب پر اطلاع حاصل کر لے، ایسا عقیدہ نہیں ہے ان کا عقیدہ بھی عطائی کا ہے. تو عطائی پر تو مجھے دلیل دینے کی حاجت نہیں ہے کیونکہ یہ عطا یہ بھی مانتے ہیں، عطا ہم بھی مانتے ہیں. مسئلہ کہاں پر ہو رہا ہے؟ جی علم غیب پر اطلاع، غیب پر اطلاع، غیب پر اطلاع. جی تو غیب پر اطلاع کی عطا یہ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں بن رہا ہے؟ اختلاف یہاں بن رہا ہے کہ علم اور اطلاع میں کچھ فرق ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب انہوں نے کہا لغوی معنی کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے. لغوی معنی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ہماری جو عام بول چال ہے، کیونکہ میں نے عام بول چال کی گفتگو کی مثال دی. ہماری جو اصطلاح ہے، ہماری جو زبان ہے، ہماری اصطلاح میں اگر ہم کہیں گے کہ اظہر صاحب کے زندہ ہونے پر مجھے اطلاع حاصل ہے، تو کہ ہماری اصطلاح کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ اظہر صاحب کے زندہ ہونے کا مجھے علم بھی ہے. یہ میں عام اصطلاح کی بات کر رہا ہوں، لغوی معنی کا اعتبار نہیں کر رہا ہوں. آپ لغوی معنی کا جواب دے رہے ہیں، میں اصطلاح کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. آپ عرف کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی جی. تو اصطلاح الگ ہوتی ہے، عرف الگ. اصطلاح یعنی میں شرعی اصطلاح کی بات، عرفی اصطلاح، شرعی اصطلاح کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا جی جی. آپ عرف کی بات کر رہے ہیں. جی جی. ہاں جی. آپ جو ہے مجھے کوئی ایک ایسا حوالہ دیجیے جس کے اندر علم غیب کی بلا قید یا جو ہے اس کو قید کے ساتھ بولنے کو جائز قرار دیا ہو کہ کوئی ایک عالم ہو. ٹھیک ہے. ہمارے سے پہلے سے جو متفقہ طریقہ فقہ حنفی وغیرہ سے آپ حوالہ دیجیے. ہاں میں آپ کو حوالے دوں گا امام شافعی وغیرہ سے، بہت سارے علماء سے میں آپ کو حوالے دے سکتا ہوں. میں بات مکمل کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
لیکن میں بار بار اس بات کو واضح کر رہا ہوں کیونکہ غیب میں کوئی اختلاف نہیں ہے، غیب کو وہ بھی قبول کر رہے، غیب کو ہم بھی قبول کر رہے، ٹھیک ہے. تو کیا شریعت میں کہیں پر قرآن و سنت کے اندر، اب میں شرعی اصطلاح میں آ جاتے ہیں، کیا شرعی اصطلاح کے اندر کہیں پر بھی علم اور اطلاع میں فرق کیا گیا ہے؟ شرعی اصطلاح میں دکھائیے گا. غلام رسول سعیدی صاحب کی عبارت شرعی اصطلاح نہیں ہے. شرعی اصطلاح بولے تو قرآن سنت، یہ شرعی اصطلاح میں آئے گی. تو شرعی اصطلاح کے اندر کیا کہیں پر علم اور اطلاع میں فرق کیا گیا؟ یعنی کہیں ایسا کہا گیا کہ فلاں کو اس بات کی اطلاع ہے لیکن علم نہیں ہے؟ کیا شرعی اصطلاح میں علم و اطلاع میں فرق ہے؟ ٹھیک ہے، شرعی اصطلاح سے مراد میں نے واضح کر دیا، قرآن و سنت سے دلیل دیجیے گا. سعیدی صاحب شرعی اصطلاح نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ان کے سعیدی صاحب سے میں نے ایک حوالہ دیا تھا، تو انہوں نے جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ بھائی سعیدی صاحب سے نہیں دینا، اور یہ سعیدی صاحب کا نہیں تھا بلکہ آپ کے اعلیٰ حضرت کا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت نے بھی جو ہے قرآن کی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کے لیے سب سے زیادہ معتبر تو ان کی بات ہونی چاہیے کیونکہ وہ قرآن کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب یہ کہتے ہیں کہ بھائی قرآن اور حدیث سے ہم کو اصطلاح دکھاؤ. پہلی بات اور سب سے اول بات تو یہ ہے کہ قرآن اور حدیث جو ہے یہ اصطلاح کی کتاب نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ اصطلاح دکھانے کے لیے، لیکن پھر بھی الحمدللہ میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے کہا تھا جی میں بالکل جو ہے قرآن مجید سے دکھاؤں گا کہ قرآن کریم میں اطلاع علی الغیب تو ہے، اور اطلاع علی الغیب کہنے یا رسولوں کا جو ہے اس پہ مطلع ہونے کا ذکر تو ہے، لیکن علم غیب نہ ہونے کا ذکر بھی ہے. ولا یعلم الغیب، اس طریقے کے الفاظ کے ساتھ بھی الحمدللہ قرآن مجید میں ہے. تو قرآن سے بھی میں دکھا دوں گا ان کو. یہ جو آیت جو میں پیش کروں گا انشاءاللہ وہ قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے، کیونکہ جو ہے اس کے معنی کے اندر چند احتمال کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ قطعی الدلالہ آیت ہے الحمدللہ. تو آپ ٹرم جو ہے آپ کی چلیے آپ کو جو جواب دینا ہے میں تب تک آیت نکال لیتا ہوں. دیکھیں میں اس بات کو واضح کر دے رہا ہوں کہ آپ کو دکھانا کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ کچھ اور نہ دکھا دے آپ. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ علم اور اطلاع کو قرآن و سنت سے اس کا فرق واضح کرو گے. علم و اطلاع کی میں بات کر رہا ہوں، غیب دونوں مانتے ہیں، غیب کو دکھانے کی حاجت نہیں ہے، غیب سے ملا ہے ہمارے درمیان، غیب آپ کو بھی قبول ہے ہمیں بھی قبول ہے. فرق کہاں ہو رہا ہے؟ علم اور اطلاع میں فرق ہو رہا ہے. تو مجھے آپ اس کا فرق واضح کریں گے کہ علم اور اطلاع میں کیا فرق ہے، اور علم و اطلاع میں فرق ہے ایک تو یہ ہے، دوسرا کہ علم و اطلاع میں کیا فرق ہے، دونوں واضح کرنا ہوگا. ٹھیک ہے، نکالیے. جی جی نکالیے. لیکن میں نے آپ سے انواز صاحب میں نے آپ سے 3-4 مطالبے کیے، آپ نے ایک کا میں مجھے جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے، بولیے. ایک کا بھی جو ہے آپ نے ایک حوالہ مجھے نہیں دیا. ایک سیکنڈ آپ کی آواز پھنس رہی ہے، ایک سیکنڈ آپ کی آواز پھنس رہی ہے. جی بولیے، پھر سے بولیے. ہاں، تو آپ نے جو ہے میرے سوالات کے جواب نہیں دیے. البتہ آپ کو کس سوال؟ ہاں میں بتا رہا ہوں. اچھا، اس حوالے سے کہ علم غیب کا آپ استعمال کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور یہ کہتے ہو کہ بھئی عطائی علم غیب کہا جا سکتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو کہ اس کی ذاتی صفت ہے اور صفت خاصہ ہے. اس کا استعمال عطائی کہہ کر کے کہنا جائز آپ نے مجھے دکھانا تھا کسی عالم سے. ٹھیک ہے، میں نے اس کا جواب دیا. نہیں سمجھ لیجیے گا، آپ نے مجھ سے ہی الٹا مطالبہ کیا. تو سورہ النمل کی آیت ہے 65، قل لا یعلم سورہ نمل کی آیت 65. ایک سیکنڈ تھوڑا سا رک جائے. قل لا یعلم من فی السماوات ایپ والارض. نمبر کیا کہا آپ نے؟ آیت نمبر 65. جی پڑھے. قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ. ٹھیک ہے، اس میں پتہ چلا کہ علم غیب کا جو انکار ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کر رہے. اور دوسری جگہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 50، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. علم غیب کی نفی والی آیت میں نے ٹھیک ہے پیش کر دی. اب اطلاع علی الغیب کی جو ہے آیت جو ہے یہ نفی والی آیت میں نے پیش کی. اب یہ اطلاع علی الغیب کی اس بات والی، عالم الغیب فلا یظہر
یعنی اظہار غیب. علی غیبہ احدم الا من ارتضی من رسول. یہ آیت جو ہے سورہ جن کی آیت نمبر 26-27 جو ہے اس کے اندر ہے. یہ اطلاع یا اخبار غیب اس کو کہا جائے گا, اس کا اثبات والی آیت. لہذا قرآن سے بھی ثابت ہوا کہ علم غیب کی نفی قرآن میں ہے, اور اطلاع علی الغیب, خبر اخبار غیب اور انباء غیب وغیرہ کے اثبات کی دلیل ہے, علم غیب کی نفی کی دلیل ہے. تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اصطلاح جو قرآن کی ہے اس کے اندر علم غیب نہ کہا جائے تو یہ بہتر ہے. اچھا ٹھیک, بہتر نہیں, یہی ہے بہتر. تو ناجائز ہوگا. کیا کہہ رہے آپ؟ اگر علم غیب کہا تو ناجائز ہوگا, قرآن کے خلاف ہوگا. اس کا استعمال کرنا شرک ہے. ہاں تو ناجائز ہوگا. ہاں بالکل, آپ کے علماء نے لکھا ہے بھائی. شرک ہوگا یا ناجائز ہوگا؟ شرک ہے نا, شرک فی الاسماء. اچھا فی الاسماء ہوگا, فی الذات نہیں ہوگا. اچھا, اللہ کی صفت ہے تو یہ کیا ہے؟ یعنی آپ کے علماء کی میں فتاوا پڑھ رہا ہوں بھائی, آپ دوسرے سوالات کر رہے ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کہہ رہے ہیں شرک فی الاسماء, تو یہ فی الاسماء یہ اگلا سوال ہے, لیکن جو میں نے دلائل ابھی تک دیے ہیں اس کا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ ہاں جواب دیتے. جی جواب پیش کریں. میں نے یہ پہلے یہی کہا تھا کہ شرک فی الاسماء ہے تو فی الذات ہے یا نہیں, بس ایک سوال کا جواب دے دیجیے. یہ اللہ کی ذات میں آپ کہتے ہیں کہ علم غیب اللہ کی ذات ہے؟ نعوذ باللہ. نہیں, اگر کوئی مثال کے طور پر اللہ پاک کے لیے جیسے صفت کسی اور کے لیے مانے گا, نہیں یہ تو سنیے نا, یہ موضوع سے خارج بحث ہے, اس پہ اپن بات کریں گے. آپ نے شرک فی الاسماء کہا تو ایک سوال آپ سے, یہ سوال تو بعد میں بنے گا. ایک چیز بولنے کی, ایک سیکنڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شرک فی الاسماء ہے تو فی الذات ہے یا نہیں, کیونکہ آپ یہ حوالہ دے رہے تو میں آپ سے سوال کر سکتا ہوں. بھائی دیکھیے, ہمارا جو بات کا بحث کا مدعا ہے کہ علم غیب پر ہماری جو گفتگو چل رہی, تو علم غیب کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرنا جائز ہے کہ نہیں؟ ہاں تو ہم بات نہیں کر رہے, ابھی میں جواب دے رہا ہوں, ابھی آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں. اچھا, صرف یہ ایک حوالہ ہے کہ شرک ہے, اور شرک فی الاسماء ہونے کا فتویٰ آپ کے گھر کے عالم, ان کا نام کیا ہے, فیض احمد اویسی صاحب, ان کا فتویٰ معلوم ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں سن لیجیے نا, ایک منٹ سن لیجیے نا بھائی, ایک منٹ سن لیجیے. پھر غلام رسول شہیدی صاحب نے تبیان القرآن کے اندر جو ہے اس کی تشریح مزید اور کر دی کہ اعلیٰ حضرت جو آپ کے فتاوی رضویہ میں سیم بات فرماتے ہیں, اور انہوں نے اس کو بطور دلیل بھی اپنا مستدل بطور سے پیش کیا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں نے حوالہ, ہاں بھائی سن تو لیجیے, اب اس کا جواب دینے کے لیے میں آپ کو چاہیے, سن لیجیے نا, شانوال صاحب میری بات سن لیجیے. آپ کو چاہیے کہ میرے جو پہلے کے جو میں نے جو دلائل دیے ہیں یہ آپ اس کا توڑ کریں, یا میں نے جو آپ سے مطالبہ کیا آپ لوگ پیش کریں. آپ نئے سوال نہ لائے نا, نئی باتیں کیوں کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ حوالہ آپ دے رہے ہیں تو ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں, کیونکہ پھر حوالہ دینے کا مطلب ہی کیا رہا. اگر آپ کہیں گے نہیں بھیا میں صرف حوالہ دوں گا, مجھ سے کچھ بھی مت پوچھو, تو پھر یہ ڈیبیٹ نہیں رہا نا. ڈیبیٹ تبھی ہوگا کہ آپ جو پیش کر رہے ہیں اس پر ہم اعتراض کر سکتے, اس پر ہم سوال کر سکتے. آپ نے کہا شرک فی الاسماء ہے, تو میں نے کہا فی الذات ہے یا نہیں, آپ نے اس کا جواب نہیں دیا. ٹھیک, کوئی بات نہیں. اچھا, آپ نے ایک آیت پیش کی کہ قرآن پاک میں علم غیب, حضور کو علم غیب سے نفی کی گئی ہے, اور اطلاع علی الغیب, اخبار غیب, انباء غیب وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ہم بھی مانتے ہیں یہ بات. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایک چیز کو دو نام دے دیا گیا, تو کیا ان چیزوں کے درمیان فرق ہے؟ اگر فرق ہے تو کیا فرق ہے, اس کو واضح کریے. ٹھیک ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ زید کے دو نام ہیں, ایک زید ہے دوسرا بکر ہے, قرآن میں زید آیا تو مطلب بکر اس کا نام نہیں ہے. یہ غلط ہے, یہ نتیجہ آپ کا غلط ہے. اگر زید کے دو نام ہے تو چاہے زید کا ہے چاہے بکر کا ہے, دونوں بات برابر ہے. اب قرآن میں نفی کس چیز کی گئی, تو مفسرین اس پر اتفاق ہے. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر مراد ذاتی علم غیب کی نفی, یعنی نبی پاک خود بخود غیب نہیں جانتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے. اللہ کے رسول کے لیے آپ ذاتی علم غیب مانتے ہیں کیا؟ نہیں, حوالہ پیش کریں. میں بتا رہا ہوں, آپ حوالہ پیش کرنے کا نہیں, آپ نے ابھی کہا میں نے جو بھی بات کی میرا ٹرن چل رہا ہے. ہاں جی. حوالہ مانگنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے. کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی علم غیب مانتے ہیں؟ میں تو عطائی علم غیب بھی نہیں مانتا. میں تو علم غیب عطائی ہوتا ہی نہیں میرے بھائی. غیب عطا کیا کہ نہیں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہاں غیب کی بات کرو نا. غیب کی بات تو ہم پہلے سے مانتے ہیں بھائی.
ٹھیک अम्मा غیب تو میں مان رہا ہوں, علم غیب کی آپ بات کر رہے ہیں تو آپ نے ذاتی عطائی کی دلیل آپ کو چاہیے نہیں ہے, کیونکہ آپ مان رہے اللہ نے عطا کیا ہے. ٹھیک ہے, اب دوسری بات یہاں کیا پر عطا کیا ہے, ایک منٹ کیا عطا کیا ہے, کیا عطا کیا مان رہے ہیں, چلے گیا علم غیب کی بات کر رہے ہو آپ, یہ بولو کہ عطائی ہے, میں واضح کر رہا ہوں, میں بات آپ کو بولو نا کہ آپ یہ بات مان رہے ہو نہ بولے نا, میں واضح کر رہا ہوں بات کو, ہاں ہاں ہمیں ٹائم میں نہ بولے آپ. ٹھیک, تو آپ اس بات کے قائل ہے کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب عطا کیا ہے, ٹھیک ہے؟ بالکل قائل ہے. ہاں, فرق کہاں پر ہو رہا ہے؟ فرق ہو رہا ہے علم اور اطلاع پر. تو میں بار بار آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ علم اور اطلاع کیا فرق ہے دونوں میں, اس کو واضح کرے قرآن و سنت کے مطابق. آپ ایک ہی چیز کے دو نام بیان کر دے رہے, کہہ رہے قرآن میں زید کا نام بکر آیا ہے مطلب زید نہیں ہے, یہ کوئی نتیجہ نہیں ہوا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کریں, دونوں میں فرق واضح کرے کہ نہیں بھیا زید کا نام زید ہی ہے, بکر نہیں ہے, اس سے کوئی صریح آیت پیش کرے اور اس سے فرق واضح کرے کہ یہ علم ہے اور یہ اطلاع ہے, اور اس کا اطلاع کس پر نہیں ہو سکتا, اس کا اطلاع کس پر نہیں ہو سکتا, دونوں میں فرق ہے. اس طریقے سے فرق واضح کرے آپ. یہ آپ کو کہنے سے نہیں چلے گا یہاں پر یہ آیا ہے اس چیز کے نتیجے, یہ نہیں چلے گا. آپ کو فرق بتانا پڑے گا کہ علم اگر کہہ دیا گیا تو اس پر اطلاع کا اطلاق نہیں ہوگا, تو کیوں نہیں ہوگا اس کو واضح کرے. اچھا, میں نے اپنی بات کو رکھ دیا تھا الحمدللہ, اور میں نے زید اور بکر کے نام کی یہاں پہ مثال نہیں ہے. آپ جس طریقے سے مثال لے رہے ہیں نا, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ دونوں الگ الگ چیزیں. ٹھیک ہے, زید کی نفی ہے, بکر کا اس بات ہے. یہاں پہ ایسا نہیں کہ زید جو ہے دو نام ہے اور ایک نام استعمال ہو سکتا ہے دوسرے میں, بلکہ یہاں پہ لا یعلم الغیب الا اللہ اس طریقے کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, کہ اللہ کے علاوہ کوئی علم غیب نہیں جانتا. اور پھر دوسرے کا اس وقت کیا ہے, الا من ارتضی من رسول. ٹھیک ہے, اخبار غیب والی آیت میں. ٹھیک ہے, نہیں یہاں اخبار کا لفظ نہیں ہے, ایک یہاں اخبار کا لفظ نہیں ہے. کہاں ہے دکھائے, الا من ارتضی من رسول ہے. ارے بھیا, عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا احدا الا من ارتضی من رسول. ہاں, تو اخبار کا لفظ ہے. اچھا, فلا یظہر علی غیبہ, وہ دوسری ہے, یہی آیت ہے میرے بھائی, سورہ جن کی آیت نمبر 27 ہے. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. یہی آیت ہے میرے بھائی, ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہاں اظہار, ہاں ٹھیک ہے, یظہر علی غیبہ, سنیے نا جی جی, تو یہاں پہ یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول. جی جی, ٹھیک ہے, تو ہم یہ دکھا رہے کہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. اظہار غیب الگ ہے, انباء غیب الگ ہے. یعنی اظہار غیب انباء غیب تو مان سکتے, اطلاع علی الغیب تو مان سکتے, ٹھیک ہے, وہی تو مان سکتے, خبر حج تو مان سکتے, لیکن علم غیب اس لیے نہیں مان سکتے کیونکہ علم غیب اللہ کی صفت خاصہ ہے, اور اس کا انکار قرآن میں موجود ہے. اور اس کے بارے میں آپ کے علماء بعد میں کرو میں سب سمجھ گیا, سننے والے سمجھ جائیں گے نا بھائی, میں سمجھ گیا, سننے والے بھی سمجھ جائیں گے نا, فیصلہ کر لیں گے, وہ سمجھ جائیں گے کہ بھائی میں نے جواب دیا یا نہیں دیا, یا لا جواب رہا میں, یا آپ نے جواب دیا یا نہیں دیا, ہے نا. تو میں نے یہ علم غیب کی نفی بھی قرآن سے دکھا دی, اور اخبار غیب وغیرہ کا اس بات بھی دکھا دیا, اور آپ کے علماء سے چند حوالے بھی میں نے پیش کر دیے. اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں, اور اگر مزید آپ اس سے بات کریں گے نا مجھ سے, تو انشاءاللہ اور حوالے دوں گا. تو بات یہ ثابت ہوئی کہ علم غیب کی نفی اطلاع میں نے تو بتا دیا بھائی. رک جائیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات بار بار وہیں آ جا رہی ہے کہ یہ علم اور اطلاع میں فرق کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں بار بار ان سے پوچھ رہا ہوں کہ علم اور اطلاع میں کیا فرق ہے, اس فرق کو واضح کرے, غیب پر نہ جائے. غیب کے قائل آپ بھی ہیں, ہم بھی ہیں, ٹھیک ہے, بار بار میں اس کو واضح کر رہا ہوں. غیب آپ بھی رسول اللہ کے لیے مان رہے ہیں, وہ بھی عطائی مان رہے ہیں اللہ کی عطا سے, ٹھیک ہے. ہم بھی غیب اللہ کے رسول کے لیے عطائی مان رہے ہیں. فرق کہاں پر ہو رہا ہے, اختلاف کہاں پر ہو رہا ہے؟ اصل اختلاف یہاں ہو رہا ہے علم اور اطلاع پر. تو آپ مجھے علم اور اطلاع میں کوئی فرق بتا دے کہ علم یہ ہے, اطلاع یہ ہے. علم کا اطلاع پر اس وجہ سے نہیں ہوگا, اور اطلاع پر علم کا اطلاق اس وجہ سے نہیں ہوگا, اس پر قرآن و سنت کی یہ دلیل ہے. یہ آپ بتا دیں. آپ سوال سمجھ نہیں پا رہے, بار بار آپ کچھ اور جواب دے رہے. کیا کہہ رہے, آپ کہاں چلے جا رہے, غیب اور علم غیب اور اطلاع غیب. علم غیب اطلاع غیب میں اصل اختلاف علم اور اطلاع کا ہے, نہ کہ غیب کا ہے. تو آپ علم اور اطلاع کا فرق واضح کریں. ایک اگر زید کا نام بکر بھی ہے, بکر قرآن میں آ گیا,
تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اس کا نام زید نہیں ہے، بھیا دونوں اسی کے نام ہے. آپ کو فرق واضح کرنا پڑے گا کہ یہ علم ہے، یہ اطلاع ہے. علم کا اطلاع پر نہیں ہو سکتا، اطلاع علم پر نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ وجہ یہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہو گیا آپ کا. جی بولیے. جی تو قابل غور یہ بات ہے کہ میں ان کے گھر ہی سے حوالے دے رہا ہوں اس بات سے کہ علم غیب کا اطلاع کے استعمال جائز نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے میں الحمدللہ حوالے دے رہا ہوں کہ قرآن مجید میں علم غیب کا اس بات ہے، اطلاع غیب وغیرہ کا علم غیب کا انکار ہے، اطلاع غیب کا اس بات ہے. ان کے گھر سے میں دکھا رہا ہوں. اور اس کے علاوہ خاموش میں بیچ میں نہیں بولوں بھیا، میں وقت ضائع کر رہا ہوں. بیچ میں مت بولو، میرے بیچ میں مت بولو. میں نے ایک فرق یہ بھی دکھایا آپ کو. یہ فرق اگر نہ ہوتا تو آپ کے ایسا نہیں، ایسی بات نہیں ہوئی ہے نا. میری بات سن لیجیے، 2 منٹ بات مکمل سن لیجیے، اس کے بعد آپ کو جو کرنا ہے پیچھے والی بات کو گھما کے پیش کر رہے ہیں. ٹھیک ابھی خاموش رہے نا، میری بات سن لیجیے. ایسا نہیں ابھی خاموش کر رہے ہیں آپ، جو ہے دیکھو آپ دیکھیں میں بولنے کی وجہ ہے ایک بھی بار. ہاں میرے بیچ میں نہ بولنے کی وجہ یہ ہے، جو بھی وجہ ہو آپ خاموشی سے سنیں میری بات. میں الحمدللہ یہ بات کو ثابت کر چکا ہوں. نہیں آپ علم و اطلاع میں فرق واضح نہیں کر پا رہے ہیں. خاموش رہے نا، علم و اطلاع کے درمیان فرق واضح نہیں کر پا رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بھیا یہ قرآن میں جو ہے مثال کے طور پر صلاۃ الحاجت جائز ہے یا نہیں ہے، تو آپ کس چیز کی دلیل دے رہے ہیں؟ صلاۃ التسبیح کی دلیل دے رہے ہیں. بھیا میں صلاۃ الحاجت پوچھ رہا ہوں آپ سے، آپ صلاۃ التسبیح کی دلیل کیوں دے رہے ہیں؟ اسی طرح میں آپ سے پوچھ رہا ہوں علم و اطلاع میں کوئی فرق ہے تو فرق واضح کرے، کیا فرق ہے؟ تو آپ بار بار کہاں چلے جا رہے ہیں؟ آپ میرے قرآن میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا، تو مطلب کیا ہے؟ یہ علم غیب نہیں تھا، مطلب اطلاع الغیب ہے، علم غیب نہیں کہہ سکتے. میں نے اس کا حالانکہ جواب دے کے مفسرین نے تو کہا ہے کہ وہاں پر جو ہے عطائی کی نفی نہیں ہے بلکہ ذاتی کی نفی ہے. آپ اس بات کو مانتے ذاتی نہیں ہے، عطائی ہے. آپ اس بات کو فرق واضح کریں کہ قرآن یہ کہا گیا ہو کہ علم کا اطلاق اطلاع پر نہیں ہوگا، اطلاع کا اطلاق علم پر نہیں ہوگا. ابھی میری ٹرم میں بیچ میں کیوں بولتے ہیں؟ مسلسل بول رہا ہوں کہ آپ سوال نہیں سمجھ پا رہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ صلاۃ التسبیح کی دلیل دے رہے ہیں. جو بھی ہو آپ جو ہے اپنی ٹرم میں بتائیں نا کہ بھائی دیکھو یہ دیوبندی ہے اور یہ سمجھ. میں آپ کو علم عام بول رہا ہوں، علمی سمجھ رہے، اس وجہ سے میں آپ کو ٹوک رہا ہوں. مثالیں نہ دیجیے، میری بات سن لیجیے نا بھائی. میری ٹرم میں کیوں بول رہے ہیں بیچ میں؟ آپ پرانی بات کو گھما کے پیش کر رہے ہیں. والے فیصلہ کر لیں گے نا کہ میں بتا رہا تھا آپ کے بعد بہت دلائل تھے، میں بات سے گھما رہا تھا. ایسا سننے والے سمجھ جائیں گے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے. آپ پرانی بات کو گھما کے پیش کر رہے ہیں. بولنے نہیں دے رہے آپ ایسے. شانوار صاحب ایسا نہیں. آپ کو اگر کال کاٹنا ہے تو بالکل میں آپ کو وقت دے رہا ہوں. آپ مجھے 2 لفظ بتائے علم اور اطلاع میں کیا فرق ہے. بالکل آپ کو میں 5 منٹ وقت دے رہا ہوں. ہاں خاموش رہے، بیچ میں نہیں بولے. ٹائم دے دیا تو. لیکن سوال آپ عام کر دیں گے، انگلش نہیں دیں گے. آپ کے اندر صبر نام کی چیز ہی نہیں میرے بھائی. صبر نام کی چیز ہے، لیکن آپ املی کا جواب دے رہے ہیں. میں آپ سے عام پوچھ رہا ہوں، صلاۃ التسبیح کی دلیل مانگ رہا ہوں، صلاۃ الحاجت آپ دلیل دے رہے ہیں. ہاں خاموش رہو. دیکھیے اطلاع الغیب کے بارے میں آپ کا میرا اتفاق ہے، اس پہ کوئی بحث نہیں. آپ کے علماء نے کہا کہ علم غیب کا اطلاق ناجائز ہے، ٹھیک ہے. جب اس کے اندر تفریق کی تبھی کہا نا کہ یہ ناجائز ہے. اب آپ علم غیب، علم کا اور اطلاع کا سیپریٹ ماننا پوچھ رہے ہیں. ہم کہتے کہ ہماری اختلاف جو ہے اطلاع یا علم پہ نہیں بلکہ علم غیب اور اطلاع غیب کے تعلق سے ہماری بات چل رہی ہے، ٹھیک ہے. البتہ شاہنواز صاحب جو ہے کل سے لگے ہوئے ہیں کہ بھائی اپنا عقیدہ جو ہے ثابت کروں میں لغت کے اعتبار سے، اور دیکھو یعنی قیاس آریائی کے ذریعے جو ہے. یہ دیکھیے حوالہ میں نے وہی دیا، الدولت المکیہ، یہ ان کے اعلیٰ حضرت کی کتاب ہے. یہ فرماتے ہیں عقائد کے مسائل قیاس نہیں ہوتے جو قیاس سے ثابت ہو جائے، بلکہ قطعی ہوتے ہیں اور قطعیات نصوصہ سے ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان کے اعلیٰ حضرت فرما رہے. اور یہ جب سے سامعین آپ سن رہے، جب سے یہ قیاس آرائیاں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور قیاس آ رہے ہیں نا قرآن عقل سے سمجھی جائے گی. ان کو اطلاع بنانا چاہ رہے ہیں اور اطلاع کو وقت ضائع نہ کرے. علم و اطلاع میں 2 لفظ میں فرق واضح کرے. آپ وقت ضائع کر رہے فقط. کہ اطلاع الغیب اور علم غیب میں فرق ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ یوں نہ کہتے کہ کیا فرق ہے کرنا ناجائز ہے. اور اعلیٰ حضرت کیا فرق ہے؟ اور اس کو غلام رسول سعیدی صاحب جو ہے کیا فرق ہے؟ فرق کو واضح کرو. تو یہ تو آپ کو بتانا ہے نا کہ آپ کے علماء نے خود لکھا ہوا. ہم تو دلیل آپ دے رہے ہو، دلیل میں نہیں دے رہا. اگر میں دلیل دیتا تو میں فرق واضح کرتا. اطلاع یعنی مطلع کرنا، علم غیب یعنی ایک صفت ہے جو صفت خاصہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. صفت خاصہ علم کی بات کر رہا ہوں میں. علم و اطلاع غیب میں اطلاع نہیں ہے. کوئی اعتراض ہی نہیں بھائی. علم جب غیب کے ساتھ مضاف ہوا تو اس سے مراد ذاتی ہوگا نا.
علم غیب جب ہوگا اچھا علم اگر غیب کے ساتھ اور اسی وہ میں تو ذاتی ہوگا، لیکن اس میں عطائی بھی قید لگا دیا جائے تو کیا کہہ رہے علم کا آپ کہہ رہے علم جب اضافت اس کی ہو جائے غیب کی طرف تو اس سے مراد ذاتی ہوگا، ٹھیک ہے. ہم نے عطائی بھی قید لگا کر ذاتی کو سرے سے خارج کر دیا، تو کیا مسئلہ ہے؟ ایک منٹ، آپ کا عقیدہ کیا ہے بتائیے، علم غیب ہے یا کیا ہے؟ ہمارا یہ نظریہ، یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطائی ہے، جس کو آپ بالفاظ دیگر کہہ رہے ہیں، اطلاع الغیب کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں آپ کو فرق پوچھ رہا ہوں، اطلاع اور علم میں کیا فرق ہے؟ آپ کا جو عقیدہ ہے اس پہ آپ ایک دلیل پڑھ دیجیے عطائی علم غیب پہ، ٹھیک ہے چلیے. اچھا مطلب آپ عطائی نہیں مانتے، ذاتی مانتے ہیں؟ علم غیب مانتے ہی نہیں ہم، غیب مانتے ہیں نا، غیب مانتے ہیں نا، علم غیب ہوتا ہی نہیں. ذاتی مانتے ہیں، غیب ذاتی مانتے ہیں، غیب ذاتی مانتے ہیں، عطائی مانتے ہیں. بھائی سن لیجیے، جیسے میں وہی جواب دے رہا ہوں آپ کے سوال کا، آپ نے جو اعتراض کیا مجھ پہ، تو غیب آپ عطائی مانتے کہ ذاتی مانتے ہیں؟ غیب تو بالکل، دیکھیے میری بات سنیے. نہیں بولیے الفاظ بولیے. آپ غیب کو عطائی مانتے ذاتی مانتے ہیں؟ سن لیجیے میری بات. ہاں بولیے. غیب ہم مانتے ہیں، غیب کو حاصل کرنے کے بہت سارے ذرائع ہیں جس کے ذریعے اللہ اتنا گھمائیے نہیں، 2 لفظ میں جواب دیجیے. غیب کو عطائی مانتے ذاتی مانتے ہیں؟ موبائل پہ دیکھتا ہوں تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. 2 لفظ میں جواب دیجیے، عطائی مانتے غیب کو یا ذاتی مانتے ہیں؟ تو غیب جو ہوتا ہے نا الحمدللہ یہ غیب انبیاء و اولیاء کو حاصل ہوگا، لیکن انبیاء و خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غیب حاصل ہے وہ خبر کے ذریعے حاصل ہے، اطلاع کے ذریعے حاصل ہے، انباء غیب حاصل ہے. ٹھیک ہے نا، عطائی ہے نا، وہ رسول اللہ کو عطا ہوا ہے نا. علم غیب نہیں ہے، عطا ہے یا نہیں یہ بتائیے. عطائی ہے بھائی، ہر چیز عطائی ہے، ہر چیز، کوئی چیز ذاتی نہیں ہے. تو غیر رسول اللہ کو عطائی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. مسئلہ اطلاع اور علم پر ہو رہا ہے. آپ علم اور اطلاع میں فرق واضح کریں. غیب آپ بھی عطائی مانتے ہیں، ہم بھی عطائی مانتے ہیں. ہمارا تو عقیدہ تو ہے نہیں اطلاع اور علم کا، ہمارا عقیدہ علم غیب اور اطلاع غیب کا فرق ہے. ہاں تو ٹھیک ہے نا، اطلاع ہی اصل میں فرق واضح فرق کر دے رہا ہے نا، علم اور اطلاع فرق کر دے رہا ہے. عطائی غیب آپ بھی مان رہے ہیں، عطائی غیب ہم بھی مان رہے ہیں. میں نے جتنا جواب دینا تھا دے دیا، اب آپ اس کو شیئر کریں. آپ صرف 2 لفظ میں سے فرق واضح کریں، علم اور اطلاع میں کیا فرق ہے. اور بار بار جو ہے آپ گھما پھرا کے وہی سوال آپ دوہرا رہے. وہ تو سب سمجھ جائیں گے کہاں گھما پھرا رہے ہیں، ٹھیک ہے. چلو لوگ آپ نے ایک دلیل نہیں دی کہ علم اور اطلاع میں یہ فرق ہے، علم اطلاع پر اس وجہ سے نہیں ہو سکتا اور اطلاع کا اطلاق علم پر اس وجہ سے نہیں ہو سکتا. سن لیجیے، جو لوگ سننے والے فیصلہ کر لیں گے. چلیے ٹھیک ہے، ابھی افطار کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے چلیے نیکسٹ ٹائم جاری رکھیں گے. چلیے بھاگ جائیے. ارے